الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ حمد و صلاۃ کے بعد تحریک فدایان ختم نبوت پاکستان کے کارکنان اور جامعہ اکبریہ فیض العلوم اکبر آباد شریف کوٹلی میانی اور آستانہ عالیہ نقشبندیہ گیلانیہ اکبر آباد شریف کوٹلی میانی کے جملہ وابستگان سے گزارش ہے کہ فکری انتشار کے اس دور میں معاملہ باغ فدق کے حوالہ سے برپا طوفان بدتمیزی سے اپنے آپ کو بچائیں اور اس مسئلہ میں اس سادہ اور پاکیزہ موقف پر قائم رہیں کہ حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا حق پر تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول و بلا فصل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مزید حق سن کر آپ نے اس حق کو بھی قبول فرما لیا۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اختلاف کرنے والے دو افراد میں سے ایک کی نظر ایک حقیقت پر ہوتی ہے اور وہ اس حق یعنی حقیقت پر عامل ہوتا ہے، جبکہ دوسرے فرد کے پاس اسی حوالے سے ایک دوسری حقیقت موجود ہوتی ہے۔ اب اگر پہلا فرد اپنے پاس موجود حق پر ہی عامل رہے تو بھی ایک حق بات پر عمل کرنے کا ثواب پائے گا، لیکن اگر دوسرے حق کو بھی قبول کر لے تو دگنا اجر و ثواب پائے گا۔ اجتہادی عمل میں ایک مجتہد کو ایک اجر اور دوسرے مجتہد کو دو اجر ملنے کا یہی سبب ہے۔ اب اس موقف اور فدق کے معاملہ کو ایک دوسرے واقعہ کے تناظر میں سمجھنے کی کوشش کریں، جسے حضرت امام بخاری نے اپنی الجامع الصحیح میں باب ذکر اشعار النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 3729 میں نقل فرمایا ہے۔ خلاصہ روایت یہ ہے کہ سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی موجودگی میں دوسری شادی کا ارادہ فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سیدہ فاطمہ کی موجودگی میں اس نکاح سے منع فرما دیا۔ اب قابل غور بات یہ ہے کہ سیدنا علی کو یہ دعائے نبوی حاصل ہے، اللہم ادر الحق معہ حیث دار، جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب مناقب علی میں حدیث نمبر 3714 کے تحت ذکر فرمایا ہے، اور سیدنا علی کے لیے یہ اعلان بھی فرمایا گیا کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، جسے امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا، جلد نمبر 3 اور حدیث کا نمبر 4628 ہے، اور علامہ ذہبی نے اپنی تلخیص میں اسے سندن صحیح بھی تسلیم کیا۔ ان ارشادات کے ہوتے ہوئے ارادہ نکاح ثانی میں مولا علی کو خطاب پر ہرگز نہیں کہا جائے گا، کیونکہ علی جدھر کا رخ کریں گے حق پر ہی رہیں گے۔ لہذا ہم یہ کہیں گے کہ سرکار علی پاک نے جب دوسری شادی کا ارادہ فرمایا تو ان کی نظر بیک وقت 4 شادیوں کے اذن قرآنی والی حقیقت یعنی ایک حق پر تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرا حق یعنی ایک دوسری حقیقت ظاہر کرتے ہوئے آپ کو منع فرما دیا، اور وہ دوسرا حق یعنی ایک دوسری حقیقت یہ تھی کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی یہ خصوصیت اور انفرادی شان ہے کہ ان پر سوکن نہیں لائی جا سکتی۔ جب سیدنا مولا علی کے سامنے یہ دوسرا حق ظاہر ہوا تو آپ نے اسے قبول فرمایا، اور جب تک سیدہ پاک حیات رہیں آپ نے دوسری شادی نہیں کی، اور یوں آپ ڈبل اجر کے مستحق ٹھہرے۔ بالکل اسی طرح جب سیدہ فاطمہ نے
مطالبہ فدق فرمایا تو آپ حق پر تھی، کیونکہ آپ کی نظر قرآنی احکام میراث والی حقیقت پر تھی۔ لیکن جب امیر المومنین خلیفۃ الرسول بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کی توجہ آپ کے ہی والد گرامی قدر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جاری کردہ ایک دوسرے حق کی طرف مبذول کروائی تو سیدہ بطول سلام اللہ علیہا نے اس حق کو بھی قبول فرما لیا اور اپنے والد گرامی قدر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ برحق سے اپنی رضا مندی ظاہر فرما دی، اور ایک نہیں بلکہ 2 اجر آپ کے لیے بھی ثابت ہوئے۔ صحیح البخاری کی عظیم اور معروف شروحات میں شامل فتح الباری شرح بخاری از علامہ محدث ابن الحجر اسقلانی اور عمدۃ القاری شرح بخاری از علامہ محدث بدر الدین عینی باب فرض الخمس رقم الحدیث 3093 کی شرح میں سند صحیح سے یہ روایت موجود ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیدہ فاطمہ کی بارگاہ میں اتنے احسن انداز میں دوسرا حق بیان فرمایا کہ حتی راضیت کہ حضرت سیدہ فاطمہ آپ کے فیصلہ پر راضی ہو گئیں۔ وہ دوسرا حق جسے سیدہ فاطمہ نے قبول فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مقدس ہے، ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا انما اورثوا احادیث، یعنی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم مال دنیا درہم و دینار وغیرہ کی وراثت نہیں چھوڑتے، بلکہ وہ وراثت میں احادیث یعنی علم کو چھوڑتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء کہ جو اہل علم ہیں وہ انبیاء کے وارثین ہیں۔ وہ لطف بات یہ ہے کہ یہ روایت اہل سنت کی صحیح البخاری کے علاوہ اہل تشیع کی معتبر ترین کتاب اصول کافی جلد نمبر 1 باب صفت العلم و فضلہ رقم الحدیث 45 میں حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ سے بھی نقل کی گئی ہے۔ گویا اگر دونوں متصادم و متحارب فریق سنی و شیعہ کی امہات الکتب میں موجود اس حق کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ بات تسلیم کرنا بہت آسان ہے کہ جس طرح سیدہ فاطمہ کی یہ منفرد حیثیت و خصوصیت ہے کہ 4 شادیوں والی تعلیم قرآنی کے باوجود آپ کی ذات کو اس سے مستثنا قرار دے دیا گیا، اسی طرح قرآنی احکام میراث سے اولاد انبیاء کو مستثنا قرار دیا جانا بھی ان کا خاصہ اور انفرادی شان ہی ہے۔ باقی رہا بعض علماء کی طرف سے سیدہ فاطمہ کی طرف ایک ثواب والی خطا کی نسبت کرنے کا معاملہ، تو اس حوالے سے ہم شرح صدر کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ اس معاملہ میں خود یہ علماء خطا پر ہیں، اور یہ موقف یہ میرے ساتھ موجود ہمارے عظیم رہنمایان حضرت قبلہ پیر سید محمد واجد گیلانی امیر تحریک فدایان ختم نبوت اور ناظم اعلیٰ جامعہ اکبریہ اور سجادہ نشین آسنا عالیہ کوٹلی میانی شریف اور آپ کے برادر اصغر مبلغ یورپ حضرت پیر سید غلام دستگیر شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم العالیہ آپ کی تصدیق اور تائید کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں سارے کا سارا کہ جو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی طرف بعض علماء نے ایک ثواب والی خطا کی نسبت کرنے کی جرت کی ہے، تو اس حوالے سے ہم شرح صدر کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ اس معاملہ میں خود یہ علماء خطا پر ہیں، کیونکہ یہ علماء بخوبی جانتے ہیں کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والے بہت سارے الفاظ کا مفہوم اہل عرب کے ہاں اگرچہ قابل قبول ہوتا ہے، لیکن ہمارے علاقوں میں وہ الفاظ ناقابل قبول معانی میں اتنے معروف و مشہور ہو چکے ہوتے ہیں
کہ ان کو مقدس ہستیوں کے لیے استعمال کرنا توہین سمجھا جاتا ہے. اور یہ علاقائی معاملہ ہوتا ہے. جس علاقے میں آپ گفتگو کر رہے ہیں اور جس علاقے کے لوگوں سے آپ خطاب کر رہے ہیں تو ان کے سامنے ایسے الفاظ استعمال کرنا جو ان کی سمجھ کے مطابق ہوں، جو رسول پاک علیہ السلام کے ارشاد مبارک میں بھی ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کی جتنی عقل ہوتی ہے ان کے ساتھ اسی قدر خطاب کرنا چاہیے. تو اس میں پیچیدہ جو اصطلاحات ہیں فقہی اور اصولی، ان کو عوام الناس کے سامنے بیان کرنے میں جو خرابیاں لازم آتی ہیں انہی کو اب یہ ہم بھگت رہے ہیں. یہ واضح بات ہے کہ بہت سے الفاظ جو اہل عرب کے ہاں اگرچہ قابل قبول ہوتے ہیں، ان کے معانی اور مفہوم قابل قبول ہوتے ہیں، لیکن ہمارے علاقوں میں وہ الفاظ ناقابل قبول معانی میں اتنے معروف ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان کو مقدس ہستیوں کے لیے استعمال کرنا توہین سمجھا جاتا ہے. اگرچہ اکابر کی کتب میں ان کا استعمال ہو بھی چکا ہو، کیونکہ زمانہ اور مقام بدلنے سے احکام میں تبدیلی ایک مسلم امر ہے. اس کی ایک مثال حاضر ہے. قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَاصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 123 ہے. اس آیت میں غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے اسلامی لشکر جس کے سپہ سالار خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس لشکر کے متعلق فرمایا انتم اذلہ. اور علامہ رازی اور علامہ قرطبی، علامہ بغوی جیسے بڑے بڑے مفسرین عظیم، اور یہ اگر تتبع تلاش کی جائے تو یہ جو بات میں بیان کر رہا ہوں یہ 100 سے زائد کتب میں مل جائے گی. تقریباً تمام عربی مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اذلۃ جمع ذلیل، یعنی لفظ اذلہ لفظ ذلیل کی جمع. اور ظاہر ہے جو کوئی بھی تھوڑا غور کرے گا اسے سمجھ آئے گی کہ ایک فرد ہو تو ذلیل ہوتا ہے، کہلاتا ہے، اور اگر زیادہ افراد ہوں تو اذلہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. لیکن اب یہاں سوچنے کی بات یہ ہے، اس وقت بدر کے میدان میں صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لشکر کو جو اذلہ کا لفظ استعمال ہوا اللہ کی طرف سے، تو وہ جنگی ساز و سامان میں کمی کو ظاہر کرنے کے لیے تھا. لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ کیا آج اس دور میں کسی کو یہ اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ اس لفظ کا اطلاق اردو زبان میں گفتگو کرتے ہوئے بھی ان مقدس ہستیوں پر کرے اور دلیل کے طور پر قرآن کھول کھول کر دکھاتا پھرے، اور اس غیر محتاط گفتگو سے منع کرنے والوں سے کہے کہ میں اپنی تقریر سے رجوع بعد میں کروں گا، پہلے تم آیت تبدیل کرو؟ یقیناً کسی کو بھی ایسی تقریر کی ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی. لہذا کتابیں کھول کھول کر دکھانے کی بجائے صاف اور صریح الفاظ میں اپنے ان کلمات سے رجوع اور توبہ فرما دیں، کیونکہ بریلوی مسلک کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس میں علم پر ادب کو ہمیشہ فوقیت دی گئی. اور اس کی وجہ کیونکہ حوالہ جات کی کثرت آپ کے صاحب علم ہونے کو تو واضح کر دے گی، لیکن آپ کا باادب ہونا یہ آپ کے الفاظ کے حسن انتخاب سے ہی ظاہر ہوگا کہ آپ جب کسی ہستی کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں تو آپ الفاظ کے اس بڑے جنگل میں سے کون سے پھول منتخب کرتے ہیں، تو پھر آپ کو کوئی سمجھے گا کہ یہ با ادب ہے یا نہیں. با علم یا صاحب علم تو ہونا ثابت ہو جائے گا کتابوں سے، لیکن صاحبان عرض یہ ہے کہ اہل سنت کا یہ وتیرہ نہیں ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے بیان میں تو اس پر ڈٹ جائیں یا اڑے رہیں، بلکہ اہل سنت کا وتیرہ اور ترہ امتیاز کیا ہے، اس کو میں حضرت محقق اہل سنت حضرت مولانا عبد الحکیم شرف قادری صاحب سابق جو شیخ الحدیث ہیں اور بہت بڑے استاذ العلماء ہیں، جامعہ نظامیہ کے شیخ الحدیث، وہ تحریر فرماتے ہیں. اور انہوں نے یہ ایک بڑی معروف کتاب شائع ہوئی تھی، چھوٹی سی کتابچہ جس کا نام تھا فیصلہ مقدسہ. یہ 1984 میں شائع ہوئی تھی لاہور سے مرکزی مجلس رضا کی جانب سے، جس میں ایسے ہی ایک معاملے کو واضح کیا گیا تھا جس میں علماء اہل سنت پر توہین کا الزام آیا تھا. تو اس حوالے سے یہ بہت اہم دستاویز ہے اہل سنت کے لیے. تو اس کے مقدمہ میں اشاعت سے پہلے اس کے مقدمہ میں حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علماء اہل سنت کا یہ ترہ امتیاز رہا ہے کہ اگر ان سے تقریر یا تحریر میں
کوئی بے احتیاطی صادر ہو گئی ہو تو متوجہ کرنے پر انہیں اعتراف حق سے کبھی آر نہیں رہی۔ مجاہد کشمیر حضرت علامہ ابو الحسنات قادری رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف اوراق غم چھپی تو اس کے بعض مقامات پر اعتراض کیے گئے تو انہوں نے اظہار حقیقت برمات میں اوراق غم لکھ کر رجوع کیا اور آئندہ ایڈیشن میں اس کی تصحیح بھی کی گئی۔ اب حضرت سید ابو الحسنات رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت سید دیدار علی شاہ صاحب خلیفہ اعلی حضرت کے ساتھ اور بہت بڑی ایک درسگاہ ہے اہل سنت، قدیمی درسگاہ جامع حزب اللہ نام سے جن کا تعلق تھا، اور مسجد وزیر خان کے جو خطیب تھے اور تحریک آزادی کشمیر کے بھی قائد تھے اور تحریک ختم نبوت جو 1953 میں چلے اس کے بہت بڑے رہنما تھے۔ تو آپ نے جو رجوع اور کے حوالے سے سنہری کلمات استعمال کیے، آب زر سے لکھے جانے کے قابل کلمات رجوع ملاحظہ کریں۔ فرماتے ہیں ساری وہ اپنی لکھ کر داستان، تو پھر فرماتے ہیں خیر مختصر یہ کہ مجھے قبول حق میں کبھی یار نہیں، میں ان غلطیوں کا اعتراف کرتا ہوں جو اوراق غم میں ہوئیں۔ اور پھر ایک بڑا معروف فارسی شعر بھی لکھا، بندہ ہما بہ کہ ز تقصیر خیش اس بدرگاہ خدا آورد۔ تو اور یہ علماء مفہوم کو سمجھتے ہیں۔ ناظرین کو چاہیے کہ مندرجہ ذیل مقامات پر اوراق غم میں اصلاح فرما دیں۔ یہ فیصلہ مقدسہ کے صفحہ نمبر 102 پر تحریر ان کی موجود ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی ہی کتاب کے 9 مقامات پر اصلاح فرمائی، ایک کتاب کے 9 مقامات پر عبارات کو باقاعدہ لکھا کہ یہ عبارت جو ہے میری یہ ختم کریں، اس کی جگہ یہ اس کے متبادل لکھیں، اور بعض عبارات تو آپ نے سرے سے حذف کروا یہ ختم کر دو، اگرچہ خود لکھی تھی لیکن رجوع اس طرح کا کیا کہ ان الفاظ اور ان کلمات کو ہی ختم فرما دیا۔ اور پھر آخر میں فرماتے ہیں کہ ہم، اور یہ اہل سنت علماء کے لیے ایک سبق ہے، فرماتے ہیں ہم بفضل ہی تعالی حنفی سنی ہے، رہی غلطی تو الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، لیکن ہمارا یہ کام نہیں کہ قبول حق سے یار کی جائے۔ تو یہ ہیں ہمارے سنی اکابرین جو خطا سے رجوع پر بھی فخر کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ سیدہ فاطمہ کے لیے ایک ثواب والی خطا کا تکرار بھی چھوڑ دیں اور واضح طور پر اعلان کریں کہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا حق پر تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مزید حق سن کر اسے قبول فرما کر 2 اجر والے حق پر ہی دنیا سے تشریف لے گئیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک اہم دستاویز ہے جو اس آستانہ عالیہ کی طرف سے جاری کی جا رہی ہے۔ یہ خاص طور پر تو آستانہ عالیہ کوٹلی میانی شریف اور جامعہ اکبریہ فیض العلوم اور طریق فدایان ختم نبوت کے کارکنان کے لیے ہے، لیکن عموماً یہ ہر سنی مسلمان کے لیے ہے اور اپنے ان علماء کے لیے بھی ہے جو ابھی گومگو کا شکار ہیں، کہ وہ بھی اس ایک موقف پر جم جائیں کہ جس میں الفاظ کے انتخاب کا ہی سارا معاملہ ہوتا ہے کہ اگر وہ درست ہو جائے تو ادب ظاہر ہوتا ہے، اگر ان میں چوک ہو جائے تو پھر الزام بے ادبی آ جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے اور اپنے پاکیزہ بندوں کے با ادب غلاموں میں شامل فرمائے رکھے اور اسی پر موت عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین، آپ ابھی سماعت فرما رہے تھے ہمارے آستانے کا جو موقف ہے، تو جو موقف پیش فرما رہے تھے ہمارے اہل سنت کے عظیم عالم دین ہیں استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عابد عائز حجازی صاحب زیدہ مجدہ، وہ موقف پیش فرما رہے تھے اور جو آپ کے سامنے حقیقت بیان فرما رہے تھے، یہ سارا کچھ یہاں کے صاحبزادگان اور شیوخ کے حکم پر ہوا ہے۔ اور اسی جو ہے نا معاملے کو میں جو ہمارے اوورسیز ہیں، سمندر پار جو لوگ ہیں، جو ہمارے جاننے والے ماننے والے بزرگوں کے جو مریدین ہیں، متوسلین ہیں، معتقدین ہیں، سب کے لیے، اور بالخصوص وہ جو لوگ جو ہے نا وہ دانت پیس رہے ہیں نا ہمارے آستانے کے لیے باہر اور طرح طرح کے الزام لگا رہی ہے، ان کے لیے یہ دانت شکن جواب ہے۔ اور سیدہ کائنات سلام اللہ علی ابیہا و علیہا
آپ کی ذات مبارکہ کے حوالے سے کوئی بھی مسلمان کبھی بھی کوئی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا، اور یہ خاموشی نہیں تھی، یہ انتظار تھا، اور وہ انتظار ابھی بھی ہمیں انتظار ہے ان کی طرف سے کہ کاش وہ جلد جو ہے واپس لوٹ آئیں۔ اور قبلہ میرے قائد، ہمارے سنیوں کے قائد اور ہمارے پیر سید حضور قبلہ جو سفیر ختم نبوت، شہید ختم نبوت پیر سید محمد اجمل شاہ صاحب گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے جانشین حضور قبلہ استاذی و استاد العلماء حضور قبلہ شہین ختم نبوت پیر سید محمد واجد شاہ صاحب گیلانی، وہ موجود ہیں ہمارے درمیان۔ اور چونکہ میں پاکستان میں آیا ہوا ہوں تو اس لیے پاکستان میں اپنے ادارے میں بیٹھ کر یہ ہم اسٹیٹمنٹ جاری کر رہے ہیں۔ مزید بھائی جان قبلہ کچھ ارشاد فرمانا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ ناظرین، بڑے ہی احسن انداز میں سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ہمارا عقیدہ اور ہمارا نظریہ قبلہ علامہ مفتی عابد علی عائد حجازی رضوی دامت برکاتہ القدسیہ سے سن چکے ہیں، اور ہماری جو التجا ہے وہ یہ ہے، چونکہ ہمارا سلسلہ نقش بندیہ حضور پیر فیض محمد شاہ قدھاری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو ہماری گفتی میں عقیدہ سکھایا وہ یہی ہے کہ جب صحابہ اور آل پاک کے معاملات آپ کے سامنے آئیں تو آپ نے قرآن و حدیث کو مد نظر رکھ کر وہ بات کرنی ہے جو ہمارے اسلاف کی بات ہے، جو ہمارے بزرگوں کی بات ہے۔ تو اس لیے آج میں بابا نور شاہ ولی گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے جد امجد میانی سیدہ کالختائی روڈ سے، ہم ان کی جتنی اولاد ہیں گیلانی سادات، میں ان سے خصوصی ریکویسٹ کروں گا کہ گیلانی سادات کا زیادہ حق ہے کہ وہ صحابہ کرام کی نموس اور عزت کی بات ضرور اہل بیت کی شان کے ساتھ کریں۔ کیوں کہ جو ہمیں ورگلانے کے لیے یہ بات کی جاتی ہے کہ جناب سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو گفتگو کی جاتی ہے، تو ہمارے جد امجد انہوں نے یہی بتایا کہ جب تمہارے جد امجد حضرت امام حسن پاک نے سلو کر لی تو جو اصلی نسبی حلالی بیٹے ہوتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بڑوں کی بات کو اور بڑوں کی سلو کو برقرار رکھیں۔ تو اس لیے آج ہم اس موقع پر جتنے بابا نور شاہ ولی گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو فرزند ہیں پوری دنیا میں ان کی اولاد ہے، ہم ان سے گزارش کریں گے کہ خدا را جب صحابہ کرام اور آل پاک کی بات ہو تو اس وقت اپنے علم کو مد نظر نہ رکھا کرو، اس وقت اپنے بزرگان دین کا جو تعلیمات ہیں ان کو رکھا کرو۔ اور آج آخر پر میں تحریک فدا یعنی ختم نبوت پاکستان اور جامعہ اکبریہ فیض العلوم اکبر آباد، جس کے بانی حضرت پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید اجمل علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شہید ختم نبوت، اور اس مدرسے کے سرپرست اعلیٰ پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید اکبر علی شاہ صاحب گیلانی اور پیر سید اصغر علی شاہ صاحب گیلانی جو تمام معاملات کی سرپرستی فرما رہے ہیں، میں تمام مریدین، محبین، عقیدت مندوں سے یہ بات عرض کروں گا کہ یہ جو حق آپ کے سامنے بیان ہوا ہے، اس حق کو آپ سنیں بھی اور دوسرے لوگوں تک یہ پہنچائیں بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو اس حوالے سے مریدین کو پیغام ہے مشائخ گیلانیہ نقشبندیہ آستان عالیہ کوٹلی میانی شریف سے، اکبر آباد سے، اور سب کے لیے جو پیغام ہے، ابا جی حضور قبلہ بڑے ابا جی حضور، ابا جی حضور اور سارے بھائی جان صاحبزادگان، سب کا یہی مریدین سے جو ہے نا وہ یہ ایک پیغام ہے ان کو کہ اپنی زندگی میں یہ لازم قرار دے دیں کہ اپنے سیدی و مرشدی خواجہ فیض محمد قندھاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات سے نہیں ہٹیں گے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضور مجدد